السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی رپورٹر کے ساتھ خاور گمر چودھری غلام حسین صاحب۔ ناظرین، اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو گورنمنٹ ہے وفاق کے اندر بیٹھی ہوئی، ویسے تو پنجاب میں انہی کی گورنمنٹ ہے، اس کا جو ایک کلیدی حصہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے تمام جو لیڈران ہیں اس وقت اوپر سے لے کے نیچے تک، ان کی جو توپیں ہیں، ان کا رخ اس وقت پاکستان کی جو سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ اور ان کے ججز کے اوپر ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تمام ان کے جو بڑے وزیر ہوں یا چھوٹے وزیر ہوں، اسپیشل اسسٹنٹس ہوں یا فیڈرل منسٹرز ہوں، پرائم منسٹر صاحب ہوں یا منسٹر آف ڈیفنس ہوں، ہر ان کے وزیر کی طرف سے ہر روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ کے اوپر، پاکستان کے چیف جسٹس کے اوپر، پاکستان کے جو آنریبل ججز صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے اوپر ان کے نام لے کے جو ہے یہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم نے جو ریسنٹ، ویسے تو ماشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی تاریخ بڑی تابندہ ہے سپریم کورٹ کے اوپر حملے کے حوالے سے، 1997 کا حملہ، وہ تمام جو بھی تھوڑی بہت سیاست جانتے ہیں، پاکستان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے تھوڑی بہت اطلاعات رکھتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ 1997 میں کیا ہوا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ چلے مان لیا، اب اس کو اب ظاہر ہے کوئی 26-27 سال اس واقعے کو ہو گئے ہیں، لے آتے ہیں آپ کو حال میں جو حالیہ مقام موجودہ حالات کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈران کی طرف سے جو عدلیہ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ہم نے ان کے تمام جو اس وقت لیڈران ہیں ان کے بیانات جوڑے ہیں۔ یہ سنیں ذرا، تازہ بیان ہے، یہ کیا بات کر رہے ہیں اور کس طرح کے یہ حملے کر رہے ہیں، سنیں۔ سیاسی موت کو زندگی دینے جسٹس مظاہر العلی نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن آج پھر میدان میں آ گئے۔ جسٹس اعجاز الاحسن اس 3 رکنی بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ چیف جسٹس سب کچھ بن جائے، حکومت بھی بن جائے، 3 ججز، ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کا ریفرنس دائر کیا جانا چاہیے۔ کمپرومائز ورڈکٹس، اپنی عزت اپنے ہاتھ رکھیں۔ ہم 3 ممبر بینچ کو نہیں مانتے۔ سو موٹو جو ہے نا جناب اسپیکر، دس ہیز ٹو بی کریکٹڈ۔ سسو موٹو، ساس کے کہنے پر 100 موٹو لینے والے لوگ لا کی مانے مگر سر مدر ان لا کی نہ مانے۔ ہتھوڑا نہیں چلے گا، پارلیمنٹ سپریم ہے، اگر وہ ہمیں بلا سکتے ہیں تو پارلیمنٹ کیوں نہیں بلا سکتے؟ یہ جو آفینسو آرڈر ہے اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے، اس کو پریولیج کمیٹی میں اٹھانا چاہیے۔ اور چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب فرماتے ہیں میں کنسلٹنسی کر رہا تھا۔ کنسلٹنسی کا اردو ترجمہ دلالی ہوتا ہے۔ پرویز الہی صاحب کی ضمانت کی درخواستیں جسٹس اسجد جاوید گرال کے پاس فکس کر دی گئیں۔ شخص جس کا بھائی آپ کی پارٹی میں ٹکٹ ہولڈر ہو اور اس شخص کا اس کیس کو سننا، اس سے بہتر تک گھر میں عدالت لگا لیتے۔ اور پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا یہ مقدمہ مارک کر کے ان کے پاس بھیجنا، یہ بھی ایک سوال اٹھاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو اس سے پہلے حکومت پاس کر چکی ہوئی ہے، جس کے اوپر سپریم کورٹ نے حکم امتناع ایشو کیا ہوا ہے، آج 8 ممبر بینچ نے اس کی ہیئرنگ کی۔ چیف جسٹس صاحب نے اس بینچ کو جو ہیڈ کیا۔ اس ہیئرنگ کے دوران جو چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو بل پاس کیا گیا تھا، بنیادی مقصد اس کا یہ تھا سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب، ان کے اختیارات کے اوپر قدغن لگائی جائے۔ ہیئرنگ کے دوران چیف جسٹس صاحب کی طرف سے یہ فرمایا گیا، یہ ایک الگ نوعیت کا کیس ہے، میں اس پر اپنے خیالات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ معاملہ سنجیدگی سے لیا گیا، کروشل گراؤنڈز پر لیا گیا۔ عدلیہ کی آزادی بنیادی حق ہے، عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے یہ مقدمہ منفرد نوعیت کا ہے۔ پاکستان میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا قانون ہے، ریاست کے تیسرے ستون کے بارے میں یہ قانون ہے۔ بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس کا ہے۔ قانون سازی کے اختیار سے متعلق وفاقی فہرست کی کچھ حدود و قیود ہیں، جو فیڈرل لیجسلیٹر لسٹ کی بات ہوتی ہے۔ یہ حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی کہ آزاد عدلیہ آئین کا بنیادی جزو ہے۔ الزام ہے پہلی بار آئین کے بنیادی جزو کو قانون سازی کے ذریعے خلاف ورزی کی گئی۔ ہم نے اس پر ایک لارجر بینچ بنایا ہے۔ سیاسی معاملات نے عدالت کا ماحول آلودہ کر دیا ہے۔ سیاسی لوگ انصاف نہیں، من پسند فیصلے چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ججز کا فیصلہ عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہر ادارہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کا پابند ہوتا ہے۔ ججز اور عدلیہ کا احترام نہ دیا گیا تو انصاف کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے سمجھا تو دیں کہ یہ قانون ہے کیا اور کیوں بنا، اس کے بعد جو قانون آیا اس کا مسودہ متعلقہ کمیٹی کے منٹس پیش کیے جائیں۔ عدالت نے سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر پر پارلیمانی کمیٹی کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔
رجسٹرار سپریم کورٹ کے خط پر قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی کا ریکارڈ مان لیا گیا ہے اور نیکسٹ ہیئرنگ ناظرین 8 مئی کو اس کیس کی ہوگی۔ اس کے بعد جناب اعلیٰ جب یہ سارے کا سارا معاملہ آج پارلیمان کے اندر پہنچا تو وہاں پہ خواجہ آصف صاحب نے جب یہ کیس ان کو پتہ چلا کہ یہ جو پارلیمان کی کارروائی ہے اس حوالے سے جو ساری کی ساری جو انفارمیشن وہ مانگ رہے ہیں وہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، جو منٹس آف دا میٹنگ جس کمیٹی نے یہ سارا کا سارا بل پاس کیا اس کے بھی مانگے ہیں رکھو، تو خواجہ آصف صاحب کو بہت غصہ آیا۔ سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں۔ ہماری کوئی کارروائی راز نہیں ہوتی، ضرور دیں ان کو، ایک نہیں جتنے دن کی مانگتے ہیں ان کو جو ہے کارروائی جو ہے ان کو دیں۔ کیا ہمیں یہ کارروائی مل سکتی ہے کہ جن کا پہلے کہا گیا وہ ریکیوز کر لیا، دوبارہ پھر انہی کو ادھر بٹھا دیں اور ان سے 3-2 کا فیصلہ کروائیں؟ میری آپ سے استدعا ہے جناب اسپیکر کہ آپ کسٹوڈین ہوتے ہوئے اس ہاؤس کے آپ سپریم کورٹ کو لکھیں کہ ہمیں بھی وہ کارروائی بھیجیں۔ رانا سنالا صاحب نے کچھ عرصہ پہلے جو ان کی پارٹی کی سوچ ہے، جو خیالات ہیں، ان کا اظہار کر دیا تھا، وہ بڑے واضح الفاظ کے اندر۔ آپ نے تو عدلیہ کو زیرو ہی کر دیا یہاں پہ کہ آپ بلا لیں گے ان کو، وہ بھی تو آپ کو بلا سکتے ہیں توہین عدالت میں۔ رانا صاحب ٹھیک ہے، وہ ہمیں بلا لیں، ہم ان کو بلاتے ہیں، وہ بھی آئیں، ہم بھی جائیں گے، اگر وہ نہیں آئیں گے تو ہم بھی نہیں جائیں گے۔ اور آخر میں خواجہ آصف صاحب نے طبلِ جنگ بجا دیا کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں حساب دیا جائے عدلیہ کی تاریخ کا، جو ہے وہ ہمارے سامنے حساب پیش، یہاں پہ اسمبلی میں ایک اسپیشل کمیٹی بنائی جائے، آئین کی ایبروگیشن جو ہے 4 صفحہ جو ہے اس کا حساب لے، عدلیہ سے حساب لے۔ اگر جنگ لڑنی ہے تو پھر جنگ ہوگی، پارلیمنٹ ہتھیار نہیں ڈالے گی، پارلیمنٹ اپنے وزیر اعظم کو بلی نہیں چڑھائے گی۔ وہ وقت چلا گیا جب وزیر اعظم بڑی بلی چڑھائے جاتے تھے۔ انہوں نے کارڈینل سن کمٹ کیے ہوئے ہیں، پاکستان کی عدلیہ نے کارڈینل سن کمٹ کیے ہوئے ہیں جن کی کوئی بخشش نہیں ہوتی۔ کارڈینل سینز، بڑی زبردست انگریزی بولی۔ شیخ رشید صاحب کو آج ہم نے دعوت دی ہے۔ شیخ صاحب چونکہ یہ جو پی ایم ایل این کے تمام لیڈران ہیں ان کا حصہ رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی مشاورت رہی ہے، ظاہر ہے نواز شریف صاحب کے قریب رہے ہیں، تو شیخ صاحب سے آج ہم جاننا چاہیں گے کہ شیخ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے۔ تو ایک تو یہ بتائیے گا، یہ جو آپ کی سابقہ پارٹی ہے، ظاہر ہے ایک موقع کے اوپر آپ ان کے بڑے قریب تھے، اس وقت یہ جو ان کے بیانات ہیں اسے آپ کو کیا لگ رہا ہے، ان کی ذہنی کیفیت کیا ہے؟ میری اطلاع کے مطابق انہوں نے کوئی مشاورت بھی کر لیا ہے کوئی انتہائی قدم اٹھانے کے لیے کہ اگر سپریم کورٹ نے کہیں کنٹمپٹ میں بلایا یا کچھ ہوا تو وہ کچھ جو تارڈ صاحب آپ کو بتایا وہ بڑے تیز ہے اس معاملے میں کہ حملہ ہم کر دیں گے، ہم کچھ نہ کچھ جو ہے سپریم کورٹ کے اوپر قدغنیں لگا دیں گے۔ شیخ صاحب اوور ٹو یو۔ گومن صاحب کھیل ختم ہے، پیسہ عزم ہے، آج رات کو مذاکرات ختم ہو جائیں گے۔ یہ گیٹ بنا رہے ہیں اپنے اے آر وائی، دنیا اے آر وائی بول کو کیوں دیکھتی ہے کہ آپ لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں؟ آپ پرائم منسٹر ہاؤس کے گرد نقشے کے چاروں طرف دیکھیں، ہنگامی بنیادوں پر گیٹ لگائے جا رہے ہیں، میریڈ کے آگے، سرینا کے آگے۔ ان کو پتہ ہے کہ عوام کا ایک طوفان آنا ہے، ان کو جرنیل چاہیے ملک قیوم جیسا، ان کو جرنیل چاہیے ضیاء الحق جیسا، انہیں جج چاہیے ملک قیوم جیسا، انہیں جرنلسٹ چاہیے درباری۔ یہ جے کے جو ہے یہ سر جی آپ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اس ملک کی تاریخ میں کہ 20 آدمی آٹے تلے مرے ہیں، اور خاقان عباسی جو ان کا ہی پرائم منسٹر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے 20 ارب روپے کا غبن ہوا ہے۔ اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں، میں تو وہ جملہ نہیں دہرانا چاہتا کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہندو کا ہتھوڑا، کب تک عدلیہ کرے گی ان کا تحمل، بردباری اور عاجزی اور انکساری اور سارے معاملات کے لیے؟ مسئلہ ختم ہو گیا جی، سامان پیک کریں، ان کو پتہ لگ گیا یہ جا رہے ہیں۔ ان سے 10 مئی کو میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں کہا تھا 10 مئی سے مئی کا مہینہ ان کے لیے سیاسی طور پر ٹینٹ فش ہو جائے گا، ان کی سیاسی قبر بنے گی، ان کی سیاسی لاشوں پہ کوئی اگر بتی نہیں لگائے گا۔ عوام مر گئے بھوک سے، افلاس سے، تنگ سے، اور 10 مئی کو جھنڈی ہو گئی آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں، پاکستان ایجنڈے پر نہیں ہے، اور یہ جو تقریریں کر رہے ہیں یہ پلاننگ کے تحت ہو رہی ہیں۔ یہ 4-5 پٹھے انہوں نے تیار کیے ہیں جو قربانی دیں گے، اور مسلم لیگ نون 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک شین ہے ایک نون ہے۔ نون پھر اور سوچ رہی ہے، اور شین کا تو شہباز شریف 90 کے زاویے سے لیٹنے والا آدمی ہے، اور
قمر باجوہ نے 2 دفعہ مجھے جی ایچ کیو میں کہا اس سے بات کر شیخ رشید، گپ مار، اس سے یہ کھڑا. میں کہا لعنت بھیجو، کیونکہ مجھے پتا ہے اس کا. خود نواز شریف اس پر اعتبار نہیں کرتے. اب جو حالات بن گئے ہیں، یہ زیادہ دیر ملک جو ہے، احساس ادارے بھی اس ملک کے قیمتی، شہادتی اور جانسار اور جہادی ادارے، ان کو پتا ہے یہ سیاست نہیں، اب ریاست کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. آج رات یہ مذاکرات ختم ہو جائیں گے. آج مذاق کی رات ہے، مذاکرات نہیں ہے. اور انہوں نے الیکشن نہیں کرانا. ان کو عوام کو پتا ہے کہ ان کے سارے ووٹ تندور میں ہیں. ان کو پولنگ ایجنٹ نہیں ملنے، ان کو لوگ نہیں ملنے. سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر قائم ہے اور سپریم کورٹ فیصلہ دے گی. میں آپ کے پچھلے پروگرام میں کہہ رہا ہوں 10 مئی سے لے کے اس مئی کے مہینے میں 2-4 دن اور اوپر دے دیں، سامان شمان پیک کریں اور تیاری پڑے. یہ کہہ رہا ہے کہ میں 1000 مرتبہ گھر جاؤں گا. تم آدھی مرتبہ گھر جانے کے قابل نہیں ہو. اور اتنا بزدل لیڈر ہے تمہارا کہ سعودی عرب سے پھر واپس بھاگ گیا جہاں فرار ہوا تھا اور جہاں بیماری کا بہانہ تھا. اور آپ سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان آئیں گے. پاکستان خاک آئیں گے. جن ملکوں میں ہیں، جن ملکوں میں ان کی دولت ہے، جن ملکوں میں پراپرٹی ہے، وہاں ان کا قیام ہے. اور دنیا میں ہر ملک کو پتا ہوتا ہے کہ چوری کی دولت آپ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ نہیں آئے گا. میں نے آپ کو چوئی صاحب آج کہہ رہا ہوں کہ بڑی، ابھی میں نے فواد سے بات کی ہے اور رپورٹر کا ذکر کیا. میں نے کہا فواد تم کہہ رہے ہو 70% امید ہے. میں کہہ رہا ہوں میں رپورٹر کے پروگرام میں کہنے لگا ہوں کھیل ختم ہے، پیسہ ہضم ہے، مذاکرات 0 ہیں، 0 ہیں، مذاکرات سے کچھ نہیں نکلے گا. یہ بات میں فواد سے کرنے کے بعد آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. میں نے کہا جناب کیسے ہو سکتا ہے آپ، میں وہ جملہ کیسے چوئی صاحب گھمن صاحب آپ کے سامنے پیش کروں جو اسمبلی میں عدلیہ کے بارے میں کہا. یہ جنگ شروع ہے، اس جنگ نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے. عدلیہ جیتے گی، آئین جیتے گا، قانون. جی چوئی صاحب ان کو آج جو مروڑ اٹھے ہوئے نا، معاف کرنا خواجہ آصف صاحب اور دوسروں کو، آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے 8 رکنی بینچ کی سربراہی کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز پر عمل کرنا ہوگا اور ہم عمل کروائیں گے. اور 190 کے تحت پورے ملک کے تمام ریاستی ادارے اور لوگ جو ہے اس پر عمل کرنے کے پابند ہیں. کوئی شک نہیں. اس کے بعد یہ ان کی تکلیف اور پریشانی ہوئی ہوئی ہے. یہ سمجھتے ہیں جوئی صاحب یہ بچے نہیں ہیں، ان کو پتا ہے کہ 190 ان کے پاس ہے. یہ بچے نہیں ہیں. آرٹیکل 60 بھی ان کو پتا ہے کہ قومی اسمبلی میں اگر ججز کے کنڈکٹ پہ بات کی جائے تو وہ آرٹیکل 60 کی خلاف ورزی ہے. 160 ہے، 62 ہے یا 68 ہے، 190 اور 191 ان کو پتا ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ان کو پتا لگ گیا ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکے، کر نہیں پائے. اور ہمارے ارد گرد کے پڑوسی، میں نے آپ کو کہا تھا، انہوں نے کہا تھا اپنے ملک کو بچاؤ، اپنے ملک میں استحکام لاؤ. اور یہ استحکام لانے کی بجائے انتشار، خلفشار، جوڈو کراٹے اور جنگ کی بات ہو رہی ہے عدلیہ کے ساتھ. کوئی مہنگائی کے خلاف کرتے، بے روزگاری کے خلاف کرتے، لا قانونیت کے خلاف کرتے، کوئی کشمیر کی جدوجہد آزادی کی بات کرتے. تم تو بالکل وہاں پہنچ گئے ہو کہ آپ کو زیادہ ٹائم دینا بھی اس ملک کے خلاف جو ہے وہ ایک سازشی. اچھا شیخ صاحب، آپ اس قابل ہی نہیں ہے. شیخ صاحب ایک تو ابھی آپ نے جو بات کی وہ 100% درست ہے. آج بھی تمام اخبارات کی یہ لیڈ چھپی ہوئی ہے. خاص طور پر ہم ناظرین آپ کو دکھا دیتے ہیں جنگ کی جو سپر لیڈ ہے کہ پاکستان کے لیے IMF پروگرام بحالی کے امکانات محدود، تاہیر کے لیے دونوں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. تو شیخ صاحب جو میرے پاس اطلاعات ہیں بنیادی طور پر جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ پاکستان کے ادارے، ظاہر ہے پاکستان کی جب معیشت ڈوب جائے گی تو پھر سیاست کہاں بچے گی. تو اس وقت حالات اس نہج پہ ہیں کہ IMF آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کے دوست جو ممالک ہیں خاص طور پر سعودی عربیہ اور چائنا، وہ بھی بہت سخت پریشان ہیں کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں ملک کے اندر. لیکن یہ جو لڑائی ہے اب بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی موقع کے اوپر، کسی نہ کسی جگہ کے اوپر، یہ جو آپ نے تھوڑا سا اشارہ دیا ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت پاکستان جو تحریک انصاف، آپ بھی جس کا کسی ظاہر آپ ان کے اتحادی ہیں، کوئی وہاں پہ کوئی جو وہاں جو برف نہیں پگھلے گی، کوئی سیز فائر نہیں ہوگا تو معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ دیکھیں جی، یہ تو جا رہے ہیں
وہاں ان کو احساس ہے. کوئی یہ سمجھے کہ جس ملک میں اتنی بڑی ایٹامک فورس ہو, فوج ہو, اور ملک کے اندر گنگو تیلی اور جیرا بلیڈ جو ہے عدلیہ کو للکارے اور ایسے جملے استعمال کرے جو میں بھی نہیں کہہ سکتا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں نے بھی آپ کو یہ کہا کہ اروائی بھیجے کہ نئے دروازے لگ رہے ہیں, ہنگامی بنیادوں پہ ڈرے بیٹھے ہیں کہ لوگ عمران خان کال دے گا اور لوگ پرائم منسٹر کی طرف آئیں گے. یہ سارے حالات کال لاہور میں اس کو بہت زبردست رسپانس ملا ہے. پنڈی میں خود جلوس میں تھا, میں نے خود تقریر کی ہے لال حویلی پہ, لیکن چوئی صاحب گل ود گئی ہے مختاریہ, بات آگے نکل گئی ہے. بات راڈار جو ہے اسپیکر سے لے کے شہباز شریف سے. جی سر, آر یو امپوزنگ مارشل لا؟ نو مارشل لا انشاءاللہ تعالی. دیر ول بی نو مارشل لا, دے ول بی کک آؤٹ, اور یہ اپنی دے ول بی کک آؤٹ فرام سپریم کورٹ. سپریم کورٹ ان کو نااہل قرار دینے کا آئینی اور قانونی حق رکھتی ہے. کب استعمال کرتی ہے مجھے پتا نہیں, لیکن میں آپ کے پچھلے پروگرام میں کہہ چکا ہوں 10 مئی سے یہ مہینہ بہت اہم ہے. 2-4 دن اوپر نیچے ہو جائیں تو میں کہہ نہیں سکتا. شیخ صاحب, انہوں نے جانا ہے. یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے اندر اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب آپ کو پتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ نواز شریف صاحب کی ان کو ظاہر ہے ان کی تبکی ہوتی ہے, اور مخبری کرتے ہیں نواز شریف کے لیے. اسحاق ڈار صاحب پر امید یہ جہاں ایک کمپیوٹر پہ لکھیں سمدیوں کے رشتے ہیں پاکستان میں, سارے سمدیوں کا ایک دن اپنے پروگرام میں نام لکھیں, ان کا عہدہ لکھیں. یہ سمدی جتنے ہیں نا رشتوں میں, جہاں ملک کے اہم حصوں میں ہیں, انہوں نے ہمیشہ گند ہی ڈالا ہے. تو مشرف کے دور میں اس نے ٹمپرنگ کی تھی آئی ایم ایف کے ساتھ, تو شوکت عزیز نے کہا جی جرمانہ پے کر دو آئی ایم ایف کا. اب بھی آئی ایم ایف کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے غلط اعداد و شمار پیش کیے ہیں. جو مشرف نے جرمانہ پے کیا, اب بھی آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یہ ہمیں غلط اطلاعات دے رہے ہیں. ملک تو بیٹھ گیا. دیکھیں, میں شیخوں کے محلے میں رہتا ہوں, میں آپ کو ان حلف پہ کہتا ہوں کہ اس سال مہینے میں بڑی عید پہ یہ سارے سال کی کمائی کرتے ہیں. 10% وہ کہتے ہیں جی ہمارا کاروبار نہیں ہوا. کسی نے سحری پہ دکان نہیں کھولی کہ جی کوئی نہاری لینے آئے, پائے لینے آئے, چھولے لینے آئے, نان لینے آئے. اگر موٹر سائیکل پہ 2 بندے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں کہ آ گیا پستول والا. یہ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں, پھر دہراتا ہوں کہ پنڈی کے قبرستان میں بورڈ لگے ہیں کہ اگر آپ کے پاس قبر کے پیسے نہیں ہیں تو اس موبائل نمبر پہ رنگ کریں. جو کفن بیچتے ہیں وہ کفن کی دکانوں پہ بورڈ لگے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بورڈ نہیں, پیسے نہیں ہیں تو دتے کو اور حاجی صاحب کو اور شریف صاحب کو, شیخ شریف کو فون کریں, ان کا بندہ آ کے پیسے. کس ملک میں آپ بات کر رہے ہیں؟ 41 خودکشیاں سارے چینلوں نے, اے آر وائی نے دکھایا کہ تھٹا میں پچھلے مہینے ہوئی ہیں, ایک دن میں 6 ہوئی ہیں. ہمارے شہروں میں جو خودکشیاں ہو رہی ہیں اس کو چھپایا جا رہا ہے کیونکہ لاش خراب ہو جاتی ہے. رات کو کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا, کیونکہ پھر لاش کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے, پھر پولیس تنگ کرتی ہے. ملک تو جی قحط زدہ ہو گیا ہے, ملک تو آسیب زدہ ہو گیا ہے. ان لوگوں نے اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا. آج آ کے ان کو ثاقب نثار, کیا ہے جی ثاقب نثار بیچارہ, یعنی اور یہ سارے ججز کی آپ دیکھیں ان کے دور میں ہنا ربانی خیر کا جو آڈیو آیا, کیا وہ ملک کی سلامتی کے لیے اہم نہیں ہے کہ بلاول مغرب کی طرف لے جانا چاہتا ہے, ان کا ایجنٹ ہے, اور وہ مشرق کی بات کر رہی ہے. پاکستان میں کچھ تو بتائیں نا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, آپ نے 1 سال میں کیا ڈیلیور کیا ہے, سوائے تباہی, بربادی, نااہلی, نکمے, نکٹھو, نااہل اور امپورٹڈ حکومت کا ستیہ ناش آپ نے کر دیا ہے. اور وہ لوگ بھی شرمندہ ہوں گے جو آپ کو رات کی تاریکی میں لگائے, آپ کو دن کے اجالے میں جانا. شیخ صاحب میں نے کچھ کہنا ہے. جی جو صاحب. شیخ صاحب اب جو نقشہ بن گیا ہے کہ جو مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادی جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور اعلی عدلیہ کے فیصلوں کو سر عام للکار رہے ہیں, انکاری ہیں, گالیاں دے رہے ہیں ججوں کو, معاف کرنا, اور فیصلوں کو ماننے سے انکاری ہیں. دوسرا جو تھوڑا سا اضافہ کر دیں, ان کے سارے خاندانوں کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں. تھوڑا سا اضافہ کر دیں کہ 14 ججز کے ایک کے نہیں, اور سارے فون ٹیپ ہو رہے ہیں. پورے ججز کے فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں ایک اسلام آباد کے کمرے میں. نمبر 2,
یہ آپ نے اب جو مذاکرات ہو رہے تھے جیسے کوئی رے آف ہوپ نظر آتی تھی، اس پر آپ نے لکیر پھیر دی ہے کہ مذاکرات جو ہے مذاق کی شکل میں ختم ہو جائیں گے آج رات، آج ختم ہو جائیں گے، دوسرا بھی ختم۔ اور تیسرا عام آدمی کی جو حالت ہے، اور انہوں نے جو گندی یوکرین کی گلی سڑی جو جانور بھی نہیں کھا رہے تھے وہ گندم جو ہے انہوں نے لوگوں کو، جنہوں پنجابی جو کہی دیا مر دی لوگوں کو دے دیا، اور 20 ارب کا تو شاہد خاقان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ شاہد خاقان صاحب کا حساب کمزور ہے، اس میں تو 100% لوٹ مار ہوئی ہے، یعنی کچھ چھوڑا ہی نہیں گیا۔ اب میں یہ کہنا یہ پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ ہم ہن کیڑی معلوماتی عقل ہے ویئر ٹو ناک ایٹ کہ ملک کو تباہ کر دیا ہے، گٹر میں پھینکنا چاہتے ہیں، سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں لے کے جا رہے ہو، ویئر آر یو ہیڈڈ ٹو؟ کوئی خیر دی خبر تے کسی پاس آ نہیں رہی۔ ان کو فراری کا جو راستہ چاہیے، کیونکہ نیب کے جو انہوں نے 1100 ارب اور سارے کیسز سمیت آصف زرداری کے، آج بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں اسلام آباد میں، آج کل پرسوں ججز نے بھی عید ملن پارٹیز کی ہیں، سو اسلام آباد اس وقت ایک بڑی اہم حالات اور میٹنگ سے گزر رہا ہے، اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مئی کا مہینہ نہیں دیکھ پائیں گے، اور یہ یہی چاہتے ہیں کیونکہ ملک تو چل نہیں رہا ان سے، الیکشن میں جا نہیں سکتے، ووٹ ان کا ہے نہیں، ووٹ سارا تندور میں پڑ گیا، یہ ان کی اجتماعی قبر بننے جا رہی ہے سیاسی، اس پہ کوئی اگربتیاں بھی نہیں لگائے گا، اس پہ کوئی آ کے دعا بھی نہیں کرے گا، اور یہ سب کچھ منظم سازش کے تحت ہو رہا ہے، اور اس سازش کا نام ہے کہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ نیب کی ترمیم کا فیصلہ نہ کر دے، کسی طریقے سے 8 تاریخ انہوں نے لگائی ہے جو کچھ انہوں نے کالا قانون پاس کیا ہے، کسی طریقے سے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہ مل جائے، اگر ان 1 کروڑ لوگوں کو ووٹ کا حق مل جاتا ہے، یہ پہلے ہی مرے ہیں، اس کے بعد تو یہ شیخ صاحب جو سب سے اہم سوال ہے آپ کی، ظاہر آپ کی سیاست کے اوپر نظر کئی دہائیوں سے ہے، یہ ہمیں پتا تھا شروع دن سے، کم از کم مجھے تو علم تھا اسلام آباد کے اندر یہ جو ٹاکس واکس ہیں اس سے کچھ نہیں نکلنا، لیکن کیا وجہ بنی کہ پاکستان تحریک انصاف ان ٹاکس کے اندر گئی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جی سپریم کورٹ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ بات چیت کرنی ہے تو آپ 100 بسم اللہ آپ کریں، ہم آپ کو کوئی حکم نہیں دے رہے، اگر آپ نے کوئی حل چیزیں نکالنا ہے اس سے، اس چیز کا جو حل ہے اس سے اگر بات چیت سے نکل سکتا ہے، لیکن نہ کوئی ٹائم فریم دیا، نہ کوئی قدغن لگائی، نہ کوئی پابندی لگائی سپریم کورٹ نے، پھر کیا وجہ بنی کہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف ان ٹاکس کے اندر چلے گئے، اور ظاہر ہے پچھلے کئی دنوں سے ایک پاکستان ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا ہوا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا تو میں کہتا جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کی نیت ان کی زبانوں پہ ہے، لیکن عمران خان ایک ایسا تاثر بھی نہیں دینا چاہتے کہ ہم مذاکرات کو یا ٹیبل کو، کیونکہ ہر کوئی ڈرا ہوا ہے کہ یہ نہ ہو سارا ٹیبل ہی پلٹا جائے، ہر سیاستدان کے ذہن میں کسی نہ کسی جگہ یہ بات پھنسی ہوئی ہے کہ یہ نہ ہو کہ جھاڑو پھر جائے، یہ جھاڑو پھرنے سے روکنے کے لیے مذاکرات کو اپنا رہے ہیں۔ میں نے عمران خان کو کہا تھا کہ ان مذاکرات سے کچھ نہیں نکلنا، اب انہوں نے کہا کہ 14 تاریخ سے پہلے اسمبلیاں توڑیں، میں نے آپ کو بیان دیا اور فواد سے بات کرنے کے بعد آپ کو بیان دیا ہے، میں نے کہا فواد تم 70% حوصلہ رکھ رہے ہو، پر امید ہو، تم نے آج بھی یہ کہا کہ مثبت، میں نے کہا کہ میں رپورٹر میں کہنے جا رہا ہوں بگ زیرو، مذاکرات سے کچھ نہیں نکلتا، کھیل ختم، پیسہ ہضم، فیصلہ عدلیہ سے ہوگا، عدلیہ جیتے گی، آئین اور قانون جیتے گا، اور سارے ادارے عدلیہ اور قانون کے فیصلے کا احترام کریں گے اور احترام کرنے کے پابند ہیں، اور ان میں سے اسپیکر کو میں نے پہلے ہی خط لکھا ہے، وہ اسپیکر بھی ٹارزن بن گیا، حالانکہ میرے ساتھ گجر خان سے ان کا تعلق ہے، اور یہ 2 3 4 وزیر جو نمونے کے طور پہ اپنے آپ کو میرا مطلب ہے قربانی کی بھینٹ چڑھانے کے لیے تیار ہیں، تو بسم اللہ کریں، ذبح خانہ سیاسی ذبح خانہ تیار ہے، کھنڈی چھریاں سیاسی تیز ہو رہی ہیں، اور سیاست اپنے انجام کو چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کی 20 ارب روپے کی بات میں نے نہیں کی، خاقان نے کی ہے، میں نے نہیں بات کی کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک پاکستان میں کارخانہ بند ہو گیا، دکانیں بیکار ہو گئی ہے، لوگوں نے اسکولوں سے بچے اٹھا لیے ہیں، ہو کا عالم ہے، ہر ایک سے دوسرا بندہ ڈرتا ہے کہ یہ ابھی میرے سے زیادہ نقصان موبائل فون پہ ہو رہا ہے
کہ یہ فون نہ چھین لے کیونکہ مارکیٹ میں جلدی بک جاتا ہے. کوئی 6, 7, 8 کروڑ لوگوں کے پاس موبائل فون ہے. وہ سب لوگ موبائل فون پر اپنا لگے ہوئے ہیں اور ان کا ستیہ ناش ہو رہا ہے. اور بیچ میں کوئی اور لوگ بھی, ان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے کیونکہ ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے لوگ ٹی وی پہ. شیخ صاحب ہم نے ایک بیان تو دور کی چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے, لیکن جو شیخ صاحب ناظرین بات کر رہے ہیں نا کہ اس وقت جو ہندوستان کے اندر یہ جو وقت گزرا ہے بہت اہمیت کا حامل ہے, اور جو ملاقاتوں کا ذکر کیا شیخ صاحب نے, تھوڑی دیر پہلے پرائم منسٹر جو ہیں شہباز شریف صاحب کی, ان کی ملاقات آرمی چیف اور ڈی جی ISI سے ہوئی ہے, اور ججز صاحبان کی بھی ملاقات ہوئی ہے. چیف جسٹس صاحب نے تمام ججز صاحبان کو اپنے گھر عید ملن پارٹی پہ بلایا تھا. اور اس وقت آئندہ جو 20-24 گھنٹے 2-3 دن جو ہیں وہ کافی اہمیت کے حامل ہیں, کیونکہ پاکستان کی سیاست کس کروٹ بیٹھنی ہے, پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیا بنے گا, پاکستان کے حالات اس وقت جو بالکل جنگی حالات بنے ہوئے ہیں سیاسی سطح کے اوپر, خاص طور پر حکومت نے تو بالکل ساری اپنے توپیں شوپیں گرینیڈ وغیرہ سارے وہ نکال لیے ہیں کہ وہ جنگ کرنے کے موڈ میں ہیں. اب ہوگا کیا, بریک کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے. ویلکم بیک. ناظرین آپ کو پتا ہے شیخ صاحب کے پاس بہت خبریں ہوتی ہیں, عام رپورٹر سے بھی زیادہ ان کے پاس خبریں ہوتی ہیں. ہمارا پروگرام ہی چونکہ رپورٹرز ہے تو ہم نے بھی شیخ صاحب کے ساتھ خبریں شیئر کرنا ہمارا بھی کام ہے, فرض ہے. شیخ صاحب خبر یہ ہے کہ حکومت وقت خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لیڈران ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کم وقت میں جو مرضی ہو جائے ہم نے الیکشن کی طرف نہیں جانا. ججز اگر کوئی فیصلہ دیں گے تو اس کو ہم نے کاؤنٹر کرنے کے لیے جو خبریں چل رہی ہیں, کوئی استحقاق کی کمیٹی کے اندر آلریڈی نوٹس ووٹس انہوں نے بنا لی ہیں, جو ہی موقع ملے گا تو ایشو کر دیں گے. ایک خبر یہ بھی ہے کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جو ہے چیف جسٹس صاحب کو جو ہے ان کو معزول کر دیا جائے گا. قانونی اور آئینی ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے موجود نہیں ہے, لیکن آج چیف جسٹس صاحب نے شیخ صاحب نے جو اہم ریمارکس دیے نا 2-3 وہ آپ کے میں ضرور گوش گزار کروں گا کہ سیاسی معاملات نے عدالت کا ماحول آلودہ کر دیا ہے. اس کے بعد چیف صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ سیاسی لوگ انصاف نہیں من پسند فیصلے چاہتے ہیں. اس کے بعد جو فائنلی چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ججز اور عدلیہ کو احترام نہ دیا گیا تو آپ پھر کیسے انصاف کا تقاضا کر سکتے ہیں. تو ان حالات کے اندر اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے تو حکومت نے اپنا ذہن بتا دیا ہے کہ آپ ہمارے خلاف کی آپ نے کوئی فیصلہ دیا, کوئی کنٹمپٹ لگائی تو ہم نہ تو آپ کا فیصلہ مانیں گے. یہ انہوں نے آن دا ریکارڈ کہا ہے شیخ صاحب کو, ایسا نہیں کہ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں. تو پھر یہ جنگ عجیب و غریب قسم کی میرے خیال میں بن جائے گی پاکستان کے اندر. کبھی پہلے ایسا ہوا ہے؟ گھمن صاحب قوم یوم نجات کی تیاری کرے, قوم یوم نجات کے لیے آتش بازی جو ہے اور مٹھائی جو ہے اس کا اہتمام کرے. 1 سال میں جتنی نالائکیاں نااہلیاں اور بیل مار کی پالیسیاں انہوں نے اپنائی ہیں, شاید عمران خان اتنا مقبول اور اتنا مضبوط اور اتنا پروفائل میں نہ ہوتا جتنا ان کی بے وقوفیوں سے بنا ہے. عمران خان نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی, ججز کے پیچھے ساری قوم نکلے گی, اس طرح نکلے گی عوام کا سمندر نکلے گا. اور میں پہلے پروگرام کے شروع میں کہہ چکا ہوں کہ یہ حصار بند ہونے والے ہیں, ان کا آٹا باندھی پانی بھی بند ہو جائے گا کیونکہ قلعہ بنا رہے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کو. یہ سارے 58-59 بندے اندر چھپیں گے, یہ منسٹر انکلیو میں نہیں چھپیں گے, اور قوم نکلے گی. جی قوم تنگ ہے, تنگ آمد بجنگ آمد, وہ کسی کی ذات ممکن ہے اس میں بہت سارے لوگ شاید عمران خان کے لیے بھی نہ نکلنا چاہتے ہوں, اس کے ساتھ نہ ہوں, گو کہ وہ اس وقت اس کی الیکشن ون سائیڈڈ ہے, لیکن وہ اپنے بچوں کی خاطر, اپنے گھر کی خاطر, اپنے پیٹ کی خاطر وہ اس جگہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ یوم نجات منانے کی تیاری کریں. یہ جو کرنے جا رہے ہیں عدلیہ سے لڑیں گے, عدلیہ ان کو رڈار میں لائے گی, یہ نااہل قرار دیے جائیں گے. مجھے امید ہے کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اسپیکر سے لے کے 2-3-4 اور لوگ سمیت شہباز شریف کے جن کی خواہش ہے کہ مجھے گھر بھیجا جائے, ان کا گھر تو نہیں مکان ہے, اور یہ مکان لا مکان ہو جائے گا اور یہ ٹکے ٹوکری ہو جائیں گے. اور نواز شریف بے وقوف نہیں ہے جو ابھی تک نہیں آیا, اس کو پتہ ہے کہ ابھی کڑکی گلے میں پھنسی ہوئی ہے, ابھی نیب کے کیسز رکے ہوئے ہیں, ابھی نیب فائنل نہیں ہوا, اور اس کو پتہ ہے کہ جتنی مشکل سے وہ بیماری اور فراری سے بھاگا ہے یہاں سے, اس کے بعد فراری کے بھی امکانات نہیں ہوں گے, اور یہ سارے لوگ نیب کے کیسز میں دوبارہ جیلوں میں جائیں گے. اور یہ جو انہوں نے ترمیمیں کی ہیں
اپنے من پسند کے قانون بنائے ہیں، یہ ان کے گلے پڑیں گے اور اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ووٹ کا حق ملے گا. اس ملک میں عدلیہ جیتے گی، آئین جیتے گا، قانون جیتے گا اور الیکشن ہو کر رہیں گے. دیجیے غلام صاحب. شیخ رشید احمد صاحب 3 چیزیں نوٹ فرمائیں. ان کا ویو یہ ہے کہ 9 اپریل 2022 کے بعد ہم نے اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، ہم نے ملک کو بچایا ہے، ہم نے ریاست کو بچایا ہے، اپنی سیاست کی قربانی دی ہے، اور اب عدلیہ اور کچھ لوگ مل کے ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور عمران خان جو ہیں ان کو دوبارہ انسٹال کر رہے ہیں. یہ ہم نے نہیں ہونے دینا. ہم نپٹ لیں گے، ہم راستہ روکیں گے اور ان کو ایک اور مروڑ میں آج انکشاف دوبارہ کر دوں. خاور گورنمنٹ ول بیئر می آؤٹ. یہ 17 جولائی 2022 کے جو پنجاب میں الیکشن ہوئے تھے، صرف اللہ کی ذات کے بعد اگر روئے زمین پر کسی شخص نے فیئر فری امپارشل کرائے تھے تو ان کا نام ہے چیف جسٹس عمر عطا بدیال، جنہوں نے 2 ٹوک احکامات دیے الیکشن کمیشن کو، آئی جی پنجاب کو، چیف سیکرٹری کو کہ خبردار جتنے امیدوار ہیں ان کے بندے گرفتار ہیں ان کو چھوڑ دو، اور جو مداخلت کر رہے ہیں آدھے گھنٹے میں باز آ جاؤ، نہیں تو کوئی تم میں سے دفتروں میں نہیں ہوگا نہ گھروں میں ہوگا، سیدھے جیل جاؤ گے. اور اس لیے یہ 20 حلقوں پر الیکشن آ رہے تھے. اب ان کو پتا ہے کہ الیکشن ہم ریگنگ کے ذریعے عمران خان سے نہیں چھین سکتے، لہذا انہوں سارے گندا کرو، سارا ماحول خراب کرو، نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے. لیکن بات آپ کی ٹھیک ہے شیخ صاحب، دے ہیو لاسٹ، لیکن یہ اب اس کو قومی نقصان میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ہم قومی نقصان جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے. آپ کے پاس کوئی طریقہ، کوئی فارمولا کہ ان لوگوں سے کس طرح اس ملک کو اور اداروں کو بچایا جائے؟ چوئی صاحب، اگر یہ 20-20 25-25 ہزار کے ایک حلقے میں بھی جعلی ووٹ ڈلائیں تو اب ان کا کچھ نہیں بننے والا. یہ ان کے ووٹ تندور میں ہیں، اور عطا خان بندیال نے جس تدبر اور بردباری سے اس سارے شیخ صاحب تندور نشان آپ کو پتا نا، یہ مریم صاحبہ کا جو انتخابی نشان ہے تندور، آپ کو علم ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ نہیں مجھے پتا، میں تو بڑے دن سے تندور کہہ رہا ہوں، آج آپ نے بتا دیا کہ یہ تندور میں خود بھی جلیں گے، ووٹیں بھی جلیں گی، ان کی سیاست بھی جلے گی، اور اوپر ڈھکنا بھی دم کے لیے دے دیا جائے گا. اور تندور کے نیچے بھی ایک سوراخ ہوتا ہے جہاں سے آگ تیز کی جاتی ہے. سو یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ سارے لوگ، کیونکہ میرے گھر میں تندور لگا، اگر کہیں تو کیمرے مین کو لے جاؤں کہ نیچے سے بھی آگ لگتی ہے اس تندور میں. جی یہ لوگ گھسے پٹے سوچوں کے ساتھ، ان کو سمجھ آیا کہ بھئی انہوں نے پھر جیلوں میں جانا ہے اور حقیقی جیلوں میں جانا ہے. اور یہ نیب کے کیسز سے ڈرے ہوئے لوگ ہیں. نیب کے کیسز کا انہوں نے اپنی من پسند کے قانون اور فیصلے کیے ہیں، یہ ان کے گلے پڑنے جا رہے ہیں. اور ان کا میں آپ کو 2 مہینے پہلے گھمنڈ صاحب کہا تھا کہ مئی کی 10 تاریخ سے آپ مجھے مئی کا مہینہ دے دیں، اب 8 سے دے دیں، 8 کو بھی کیس لگ گیا، میں 10 پہ ہی قائم ہوں. 10 سے لے کے اس مئی میں ان کا اجتماعی سیاسی قبر کھدے گی. آصف زرداری سخت پریشان ہے. اس نے جو سوچا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ سندھ سے وزیر اعظم ہوگا، وہ بھی رستے میں رہ گیا ہے. اور جو سمدھی، میں کہتا ہوں نا سمدھیوں کے رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں. فضل الرحمان صاحب کے سمدھی وہاں خدا ڈان بنے بیٹھے ہیں KPK میں. یہ سارا کچرا، گند، ملبہ، ڈھیر یہ اکٹھا ہو کے یہ کوڑے خانے میں تندور میں ڈالا جانے والا ہے. یہ سیاسی تندور اتنا بخے گا کہ ان کی سیاست تباہ و برباد، نیست و نابود ہو جائے گی، اور یہ نہ عوام میں جانے کے قابل ہوں گے. اب مجبوری ہے TV. یہ آپ نے وہ بیان کل دیا کہ جی اگر واپس جانا پڑا اسمبلی میں، PTI نے کوئی فیصلہ کیا تو میں تو نہیں جاؤں گا، سمجھ نہیں آیا اس بیان کی. میں نہیں جاؤں. دیکھیں میں نے اسمبلی عمران خان کے کہنے پہ سوچ سمجھ کے چھوڑی ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ چھوڑنی ہے، میں نے دستخط کرنی ہے. میں ان اسمبلیوں میں کچھ نہیں دیکھتا. نئے الیکشن میں لڑوں گا، عمران خان کے ساتھ مل کر لڑوں گا اور اس کی کمپین بھی چلاؤں گا اگر زندہ رہا. نسلی اور اصلی ہوں. برے وقت میں اور امتحان کے وقت میں آپ دیکھیں میرے فوج سے اتنے تعلقات ہیں، مجھے اس پر فخر تھا اور ہے آج بھی. لیکن میرے جیسے شخص کو ہائیڈ آؤٹ میں 3-3 گھنٹے آنکھیں بند کر دی، ہاتھ باندھ دیے، پاؤں باندھ دیے،
فون کا پاسورڈ چاہیے تھا، مجھے ویسے ہی کہتے تو میں دے دیتا. میرے کون سے گھر میں کوئی بیٹھا ہوا تھا کہ اچھا شیخ صاحب، یہ محسن نقوی صاحب کے پاس اتنی جرأت ہمت کیسے آ گئی وہ پرویز لائی صاحب کو، جس طرح وہ آج انہوں نے پرویز لائی صاحب نے کہا کہ جی میرے پیچھے یہ محسن نقوی پڑا ہوا ہے لاہور گجرات، میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں. یہ ہوا کیا بنیادی طور پہ بتائیں نا، آپ کے پاس ساری خبر ہے. محسن نقوی بچپن میں میرا دوست تھا. CNN سے پہلے مشرف سے مجھے ملانے والا شامل تھا. یہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں. میں نے ضیاء الحق کو ایک دن بات کی، انہوں نے کہا کہ میں نے گھر جا کے کہا، میں نے کہا ضیاء الحق صاحب اقتدار ایسی چیز ہے، آنکھ ایک دوسرے سے نہیں ملتی، تو کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں ہیما مالینی سے ملتی ہیں، اور جب اقتدار سے اترتے ہیں تو کہتے ہیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی. وہ بڑے ہنسے اور انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی، کیونکہ میری ان سے بنتی نہیں تھی. محسن نقوی نے یہ سارا کام کروایا. جہاں ڈیل ہو رہی تھی، جہاں خرید و فروخت ہو رہی تھی، دوسرے راستے سے میں کسی کے کام کے لیے گیا تھا، وہاں محسن نقوی اور سالک داخل ہو رہے تھے اپنے منہوں کو چھپا کے. میں نے اللہ کو جان دینی ہے، کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. یہ سارا کام مجھے جب 7 سال قید ہوئی تو اس میں رہائی اس لیے ہوئی کہ جو وائرلیس کا ریکارڈ تھا 4.5 سال بعد وہ ثابت ہوا کہ وائرلیس کا بھی ریکارڈ ہوتا ہے. اس بختر بند گاڑیوں کا وائرلیس کا ریکارڈ نکالو، ان کی ٹائمنگ نکالو. اگر پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کا گھر جو ہے بختر بند گاڑیاں بلڈوز کر سکتی ہیں تو معاف کرنا، غریب تو پہلے ہی قبرستان کی قبر کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس. کیا آپ نے بات کی یہ منہ کے اوپر وہ کپڑا چڑھا کے محسن نقوی اور چودھری سالک کہاں جا رہے تھے؟ تھوڑا سا کچھ تو روشنی ڈالے نا اس کے اوپر. وہ چھپا رہے تھے منہ جب رات کے اندھیرے میں. میرے حالات آگے ہی بڑے خراب ہیں. میرے حالات آگے ہی بڑے خراب ہیں. 1 سال سے میرا مطلب ہے کسی نہ رابطے میں ہوں نہ میرے تعلق ہے. بہت اچھا خوشی ہے، غرور حسن انہیں، غرور عشق ہمیں، وہ آ نہیں سکتے، ہم جا نہیں سکتے. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، جہاں یہ سارے معاملات ہو رہے تھے میں نکل رہا تھا، کیونکہ میں نے یہ برملا کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. سالک اور محسن نقوی منہ چھپا کے اس جگہ میں داخل ہو رہے تھے. یہ میں نے اچھا چلیں ناظرین، ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے لاہور ہائی کو ایک بڑا زبردست آج ایک وہاں پہ ہمیں جو ریمارکس وہاں سے آئے وہ سننے کو ملے کہ ایک 71 سالہ شخص وہ 3 مہینوں کے اندر اتنا بڑا دہشت گرد کیسے بن گیا کہ اس کے خلاف پاکستان کے اندر کوئی ایسی دفعہ نہیں ہے جس کے تحت مقدمہ نہیں درج ہو گیا. 121 مقدمات، دہشت گردی، اقدام میں قتل اور پتہ نہیں کیا کیا. وہ کیا تفصیلات ہیں وہ ہم بریک کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. آج لاہور کے اندر 5 ممبر بینچ جسٹس علی باقر نجوی صاحب کی سربراہی میں ایک کیس کو سنا. کیس ہے متعلقہ وہ ہمارے محترم صاحب کا پرائم منسٹر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین. ریمارکس میں یہ کہا گیا کہ ایک 71 سالہ شخص جسے 3 ماہ میں اس طرح کے مقدمات میں الجھا دیا گیا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں. 150 مقدمات درج کر کے کہیں کہ ہر عدالت میں پیش ہوں. جسٹس انوار الحق صاحب جو ہیں ان کے ریمارکس، کیا پہلے کبھی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ کسی کے خلاف اتنی FIRs درج ہو جائیں؟ جسٹس انوار الحق صاحب کا سوال، کیا اب یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے؟ جسٹس انوار الحق صاحب کے ریمارکس، کیا پریکٹس ختم نہیں کرنا کہ ایک حکومت جائے تو اس کے ورکرز کے خلاف مقدمات جو درج ہو جائیں؟ کیا اب اس معاملے کو ٹھیک نہیں ہونا چاہیے؟ جسٹس علی باقر نجوی صاحب کے ریمارکس. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ دنیا جہان کے مقدمات آج تو عدالت کے اندر یہ ساری تفصیلات بھی رکھ دی گئی. 150 مقدمات دنیا کے سامنے. ہم نے پاکستان کے عدالتی نظام کو، پاکستان کے اندر جو سارے کا سارا جو ماحول ہے، ہم نے اپنے آپ کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. تو کیا اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہے اس طرح کی جو ہے حکومت وقت کی طرف سے ایک سابقہ پرائم منسٹر کے خلاف مقدمات لگا جائے؟ دیکھیں، مجھے پورا یقین ہے کہ عدالت نے اپنا وقار، اپنی عظمت، اپنا تنتنا، دبدبہ، ہمامہ بلند رکھا ہے ضمانتیں لے کے. میرا بھی پرسوں کیس لگا ہے. یہ لال ویلی کو آکشن کرنا چاہتے ہیں 4 مرلے کی، اور مجھے کسی نے کہا ہے کہ پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے، کیونکہ میرے کیس کا دباؤ بہت ہے ان پر کہ انہوں نے وہ مستعفی ہو گئے ہیں. ویکیو ٹرسٹ کے چیئرمین نے کہا کہ میں یہ ان کا ملکیتی جگہ ہے اور میں ایسا فیصلہ پرسوں لگنا ہے. آج مجھے کسی نے کہا کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. گیلانی صاحب نے میرے ساتھ قائم کیا ہے. میں سارے ملک کی عدلیہ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس انتہائی پرخطر، سنگین اور گھمبیر اور خطرناک وقت میں بھی عدلیہ کا جھنڈا بلند رکھا ہے.
اور یہ ایکسپوز ہوئے ہیں ننگے کیس جو ہیں. دیکھیں نا یہ گندے لوگ ہیں. انہوں نے مجھے ایک آوارہ کلاشن کوف میں 7 سال قید کر دی, اسی دن میری ماں مر گئی. اب میرے زخم بھی تو کوئی دیکھے. اور عمران خان پر 150 کیس کرنے سے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی مقبولیت کم ہو جائے گی؟ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیل میں جا کے اس کا کوئی اثر کم ہو جائے گا, وہ اور مضبوط ہو جائے گا, وہ اور مقبول ہو جائے گا. جب انسان کا برا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے. اس حکومت کی عقل پہ پردہ ڈل گیا ہے, اور موقع دوسری حکومت کو تبھی ملتا ہے جب ایک حکومت بے وقوفیوں کا انبار لگاتی ہے. یہ عمران خان کا راستہ نہیں روک سکتے. بے شک سر نیچے کریں, ٹانگیں اوپر کریں, ٹانگیں نیچے کریں, سر شیخ صاحب یہ طے. یہ مجھے جواب دیں کہ یہ جو گالیاں دے رہے ہیں, بدتمیزی کر رہے ہیں, اور کل اس نے گینگ کہہ دیا ججوں کو, ایک خاتون نے, اور ان کے جو وزیر مشیر ہیں لونڈے لپاڑی ہے وہ گالیاں بکتے جائیں, تو اس طرح تو احترام نہیں ہو سکتا عدلیہ کا. سر جی بے وقوف ایسا ہی کرتا ہے. عدلیہ جو ہے اپنا قانون اور آئین کا اختیار کرے گی, ضرور کرے گی چودھری صاحب. میں 1 مہینہ پہلے چودھری غلام حسین صاحب آپ کو کہہ چکا ہوں کہ 10 مئی سے ان کے پٹا سیاسی پڑ جائے گا, اور یہ مئی کے مہینے میں نتیجہ نکلے گا. 2 دن اوپر کیا نیچے کیا, عدلیہ کو یہ گالیاں دے سکتے ہیں. عدلیہ نے اپنے قانون کو دیکھنا ہے, اور اپنے آئین کو دیکھنا ہے, اور اپنے اختیار کو دیکھنا. وہ استعمال ہوگا, یہ نااہل ہوں گے, یہ رڈار میں آئیں گے. چلیں شیخ صاحب بہت شکریہ, یہ ان کے نصیب ہے. شیخ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین جو ہمارے کے اندر اس وقت جو چل رہا ہے عدلیہ کے حوالے سے, ابھی جو بات ہوئی, عدلیہ تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے, اور عدلیہ اپنے حکم کے اوپر ضرور عمل درآمد کرائے گی. آج کے لیے اتنی, کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.